الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے ایک بار پھر ہم اپنی اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے مضامین قرآن۔ مضامین قرآن کے سلسلے میں ہم جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں مختلف مقامات پر، کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ترتیب میں، زمانی ترتیب کے اعتبار سے بھی ان کو رکھے تاکہ باتیں واضح ہو۔ ظاہر ہے مختلف موضوعات ہوتے ہیں، مختلف مواقع ہیں، مقامات ہیں، تو کسی نہ کسی مقام پر ایک خاص موضوع ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے پچھلی دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے قصے کے حوالے سے پڑھا تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، ایک نبی تھے اور بادشاہ تھے، اور پہلے بادشاہ نبی تھے، اور اس کے بعد ان کی جو وراثت تھی، آخری چیز جو ہم نے پڑھی تھی کہ ان کی جو وراثت تھی منتقل ہوئی ان کے بیٹے کو، یعنی کہ نبوت بھی عطا ہوئی اور وہ بادشاہت بھی عطا ہوئی، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور نبی ہیں جن کے واقعات ہم سنتے پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ مختلف مقامات پہ ہمیں ملتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کے حوالے سے آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ چند واقعات جو بہت مشہور ہے، جیسا میں نے کہا، تو کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے جو تفصیلی قرآن اس کو بیان کرتا ہے، انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح ترتیب کو بیان کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں الحمدللہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ جلیل القدر نبی تھے، ان کے پاس وہ بادشاہت تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی، اور بلکہ ان کی دعا تھی کہ اللہ مجھے وہ بادشاہی عطا فرما جو تو نے کسی کو عطا نہیں کی۔ ان کے بارے میں یہ معلوم ہے ہمیں کہ وہ پرندوں کے اور دیگر مخلوقات اشرات کے بھی زبان سمجھتے تھے، سنتے تھے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ بادشاہت ایسی تھی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، جنات کو مسخر کر دیا تھا، اور دیگر مخلوقات بھی ان کے تابع تھے، اور ایسے ہی ان کے ذریعے وہ کام لیتے تھے اپنی بادشاہت کے حوالے سے، اور جو بھی معاملات تھے مطلب تعمیرات کے حوالے سے، یہ بات عام طور پہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن چند ایک باتیں جو جدید دور میں آئی ہیں، ظاہر ہے وہ ان موضوعات سے ہٹ کرے، قرآن سے ہٹ کرے، ابتدا میں تھوڑا سا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر جو ہمارے ہاں میسن جسے ہم کہتے ہیں نا، فری میسنز، وہ ایک کمیونٹی بن گئی ہے، اور ایسی ہے جو کہ جنات اور شیاطین کی پرستش کرنے لگ گئی ہے۔ وہ بھی اثر اپنا تعلق بتاتے ہیں ان جنات سے جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ میسن یا میسنری یعنی کہ وہ مزدوری، وہ جو مستری ہم جس کو کہتے ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ وہ تعمیرات کرتے تھے۔ تو ان جنات کے فالوورز آج بھی اپنے آپ کو بتاتے ہیں، اور ایک کمیونٹی بن گئی ہے جو کہ بہرحال اس کی ایک تفصیل ہے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل نے بھی سلیمان علیہ السلام کے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، اس سے تعلق اپنے اس کردار کو جو کہ وہ جادو کے معاملات کہتے تھے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام سے سیکھا، تو اس کو بھی تعلق بناتے تھے۔ در حقیقت سلیمان علیہ السلام کون تھے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، آج انشاءاللہ ہم وہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تعارف میں سلیمان علیہ السلام، سلیمان بن داؤد علیہ السلام ان کا نام تھا، اصل قوم ان کی بنی اسرائیل تھی۔ والد حضرت داؤد علیہ السلام، جس کا بتایا ہم نے کہ وراثت ان سے ملی۔ وراثت میں کیا ملا؟ نبوت اور بادشاہت۔ ان کا زمانہ ظاہر ہے اس میں اختلاف ہو سکتے ہیں، تاریخی ہیں، تقریباً 970 قبل مسیح سے 931 قبل مسیح، اور عمر کے اعتبار سے بھی یہ بات یقینی نہیں ہے، بتایا جاتا ہے کہ 60 سے 70 سال ان کی عمر رہی ہے، واللہ عالم۔ اہم خصوصیات جو قرآن نے ان کے بیان کیے ہیں وہ نبوت اور بادشاہت کا امتزاج تھا۔
جیسے کہ داؤد علیہ السلام کا تھا، اور بلکہ ان کے معاملے میں کچھ تفصیلی ذکر بھی ملتے ہیں۔ البتہ داؤد علیہ السلام کے پاس بھی بادشاہت تھی، لیکن ان کے قصوں میں ان کی تفصیل زیادہ ملتی ہے۔ اور اللہ سے ہر وقت عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، اور ایسے انہوں نے ایک ایسی دعا کی اپنے ایک معاملے پہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اور ان کو پھر تنبیہ بھی کی، جس پر مطلب معاملات کے اعتبار سے تنبیہ ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک دعا کی کہ اللہ یہ جو مشکلات میں آ گیا ہوں، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو کسی کو نہ ملے۔ اور ایسے ہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی، جو سلطنت تھی، وہ نہ پہلے کسی کے پاس تھی، نہ آج تک کسی کے پاس ہے۔ اچھا، ان کے علم و حکمت کے حوالے سے غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت عطا کیا، عدل و انصاف میں بے مثال فیصلے کیے، یہاں تک کہ اپنے والد کے فیصلے کو بڑھ کر آگے بہتر کیا، ان کو صحیح فیصلے کی رہنمائی کی اپنی نوجوانی میں۔ پرندوں کے حوالے سے خاص طور پر بتایا جاتا ہے، پرندوں کی زبان منطق الطیر ان کو آتی تھی، ایون کہ وہ چونٹی کی بھی آواز باتیں سن کے سمجھنے لگتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت عطا کی تھی، اس پر بھی وہ شکر ادا کرتے تھے۔ جنات اور شیاطین پر اختیار، یہ بھی ہمیں ملے گا مطالعے میں کہ جنات ان کے حکم کے تابع تھے، تعمیرات ان کے ذریعے کرواتے تھے، اور کہہ لیں کہ 3 طرح کے فورسز تھے ان کے پاس، ایک انسانی فورس، اور ایک وہ جو جنات ہیں ان کی فورس، اور ایک پرندوں کی بھی فورس کہہ لیں۔ اور جب وہ ترتیب کا معاملہ آئے گا، جیسے کہ آج کے دور میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بری فورس، بحری فورس اور فضائیہ، یہ تینوں فورسز ان کے پاس تھی۔ ہوا پہ اختیار تھا، ہوا جو ہے ظاہر ہے وہ اختیارات میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اچھا، ہوا ان کا سفر جو ہے ظاہر کشتیوں میں ہوتا تھا، بڑے بڑے جہاز تھے، اور ان جہازوں کو چلانے کے لیے ہوا کی ضرورت پیش آتی تھی، تو ان کے لیے وہ ہوا اتنے مسخر تھے کہ ان کے آنے جانے کے راستے میں، مطلب جاتے وقت ہوا کا رخ، آتے وقت ہوا کا رخ ان کے حکم کے تابع تھا، اس سے سفر آسان اور تیز تر ہو جاتا تھا۔ تعمیرات کے حوالے سے عظیم تعمیرات میں اگر کہیں تو ہیکل سلیمانی آج بھی موجود ہے، دیوار گریا۔ البتہ یہ جو معبد جو ہے ہیکل سلیمانی، اس کو گرا دیا گیا تھا غالباً ٹائٹس کے دور میں، اور اس میں صرف ایک دیوار رہ گئی تھی۔ آج بھی یہودی اس دیوار کے آگے کھڑے ہو کے روتے ہیں، اور گو کہ وہ عبادت کے طور پہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ محلات تعمیر کیے، حوض مجسمے جنات کے ذریعے بنواتے تھے۔ اسی طرح دعاؤں میں یا کہہ لیں کہ روحانی جو تعلق تھا اللہ کے ساتھ، وہ شکر گزاری اور توکل بے مثال ہمیں ملیں گی۔ قرآن کریم میں دعائیں محفوظ ہیں، ہم جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں، بلکہ ایون کہ ان کی دعائیں وہ دعائیں ہیں جو عام طور پر کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص وہ دعا کہ ہمیں صالحین کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما، وہ دعا بھی شامل ہے۔ اچھا، ان کی علمی اور فکری گہرائی، جیسے میں نے کہا کہ فیصلوں میں بڑے زبردست ان کی حکمت عملی ہوتی تھی۔ حکیم معنی اقوال و امثال، حکمت سے بھرپور طرز حکومت، اور پھر مخلوقات سے رابطہ، جیسے میں نے کہا چونٹیوں کی بات سنی، یہ واقعہ میں ملے گا، اور مسکرائے۔ حدود سے خبر ملی ان کو، وہ واقعہ بھی قرآن نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف کی علامت، مقدمے میں گہری بصیرت، رعایا کے ساتھ انصاف کا اعلیٰ نمونہ، اللہ کی نشانیوں کا مظہر، یعنی کہ جو معجزات ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، وہ اس معجزات کے ذریعے اللہ کی قدرت کا جو اظہار ہوا ہے ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر وہ جو بھی معاملہ ہوتا تھا اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور اللہ ہی کی عطا سمجھتے تھے اپنی ہر کامیابی کو۔ ابتدا ہم ترتیب اس حساب سے رکھی ہے کہ زمانی اعتبار سے ترتیب ہو، تو ہم بات یہاں سے شروع کریں گے۔ سورہ نمل میں اس کا تذکرہ میں ملتا ہے کہ وراثت اور علم کا عطا ہونا یہ داؤد علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام کو منتقل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اکٹھے دونوں کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اس سلطنت میں، یعنی کہ اس بادشاہت میں ان کو کیا عطا ہوئی۔ اسی طرح نبوت و علم کی ابتدا یہاں سے سورہ نمل میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ آیت کا ترجمہ کیوں ہے؟ ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، مگر وہ ہمارے حضور میں جھکتے ہی چلے گئے، یعنی کہ عاجزی ان کی بڑھتی ہی چلی گئی، اور انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کے لیے
جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے بھی کہا، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دوسری ہر طرح کی چیزیں بھی دی گئی ہیں، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ تو یہاں جو بات میں نے کی کہ داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ تذکرہ اتنی تفصیل میں نہیں ملتا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، یعنی کہ وہ وراثت میں ہی ان کو عطا ہوئی ہے۔ اس کے بعد عدل و انصاف کی ہم نے بات کی تھی، ایک مقدمہ تھا کھیت کے حوالے سے۔ کھیت کے مقدمے میں سلیمان علیہ السلام نے عادلانہ فیصلہ کیا، جس سے ان کی حکمت و فہم ظاہر ہوئی۔ اچھا، یہ جوانی کا زمانہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بادشاہ تھے۔ سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یاد کرو جب وہ کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بھیڑ بکریاں جا پڑی تھی، اور ان کا یہ فیصلہ ہم خود دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس فیصلے کو خود دیکھ رہے تھے۔ ہم نے سلیمان کو اس وقت صحیح فیصلہ سجا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی کہ حکمت، نبوت اور علم عطا فرمایا تھا۔ اچھا، یہ فیصلہ اس کی جو تذکرہ ملتا ہے بس مختصر قرآن میں انہی آیات میں ملتا ہے، اور نہ تو اسرائیلی روایات میں اس کی کوئی تفصیل ہے، نہ ہی ہماری روایات میں ان کی کوئی تفصیل ملتی ہے، تاریخی اعتبار سے بھی کوئی مستند بات ہمیں نہیں ملتی۔ البتہ مفسرین نے کچھ اس کے بارے میں یوں بتایا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک کھیتی کے حوالے سے فیصلہ آیا کہ ایک شخص کی کھیتی میں کسی کے کچھ جانور آ گئے تھے، بھیڑ بکریاں آ گئی تھی، جس پہ وہ مقدمہ لے کر آیا کہ میرا اس نے نقصان کر دیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے جو ظاہری صورتحال کے اعتبار سے فیصلہ دیا کہ اس کی بکریاں، بھیڑ بکریاں اس کے حوالے کر دی گئیں، کہہ لیں کہ سزا کے طور پر یا جرمانے کے طور پر۔ تو سلیمان علیہ السلام موجود تھے، نوجوان تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر یہ بات رکھی کہ اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے، مطلب مناسب فیصلہ یہ ہے، ٹھیک ہے اس کی بکریاں اس کو سونپ دی جائیں کھیتی والے کو، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کو وہ اس کی فصلوں کو، اس کے زمینوں کو، کھیتی کو ٹھیک نہ کر دے۔ ایک مدت متعین کر کے اس فیصلے کو مزید آگے بڑھایا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے صحیح فیصلہ سجا دیا تھا۔ واللہ عالم، اس نے قرآن نے کوئی تفصیل نہیں کی، لیکن فیصلہ کچھ اس طرح تھا۔ یہاں پر دو باتیں، داؤد علیہ السلام ایک نبی تھے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی ظاہر انسان ہے، ان کے بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں، تو نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کریکٹ کیا، اور ساتھ ہی دوسری جانب میں سلیمان علیہ السلام کے اس فہم کو، اس کی حکمت کو بھی واضح کیا کہ نوجوانی میں انہوں نے اپنے والد کے اس فیصلے کو مزید بہتر کر کے پریزنٹ کیا۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے اسباق کے طور پر ہیں۔ پھر جیسے میں نے کہا کہ ان کے لیے جنات اور ہوائیں مسخر ہونا اللہ کی طرف سے، اور تعمیرات پر اختیار، یعنی کہ بہت بڑی بڑی تعمیرات تھیں۔ ہیکل سلیمانی آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی تعمیر ہے، اور ان کے تابع جنات تھے، وہ محلات بناتے تھے، قلعے بناتے تھے، اور بڑے برتن بنواتے تھے جن کا ذکر سورہ سبا کی ان آیات میں ملتا ہے۔ اسی طرح سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کے جہازوں کو لے کر ہوا کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا، اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سفر دو رخا جیسے ہوتا تھا، تو وہ آنے جانے کے لیے ظاہر اتنا ڈسٹینس ہوتا تھا کہ اتنا ٹائم لگتا تھا، تو ہوا کے ہی ذریعے وہ کشتیاں جاتی تھی، اور وہ آسان ہوتا چلا گیا، یعنی کہ وقت کی بچت ہوئی ہے۔ تو یہ ہوا کا ان کے حکم کے تابع ہونا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، یعنی کہ یہ جو داؤد علیہ السلام سے متعلق بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ زرہ بناتے تھے، تو ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، یعنی کہ وہ تانبے کا پگھلانے کا ہنر ان کو ملا، اور ایسے جنات بھی مسخر کر دیے تھے جو اس کے پروردگار کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، یعنی کہ وہ جو کام وہ تانبے وغیرہ تھے اس سے کچھ جو چیزیں بناتے تھے یا جو تعمیرات کرتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے جنات کے ذریعے یہ کرواتے تھے، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا اسے ہم آگ کا عذاب چکائیں گے، اور اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا بناتے تھے،
محرابیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی بھاری دیگیں۔ داؤد کے گھر والوں، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہو، حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ عام ایک قرآن کا جملہ ہے، وما کان اکثر المؤمنین، یعنی کہ بہت کم لوگ ہی ہوتے ہیں جو شکر گزار کرتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا نام ہمیشہ شکر گزاروں میں آتا ہے، ان کے گھر والوں کا بھی یہاں پہ ذکر ہمیں آیت میں ملا۔ ایک اور واقعہ تھا جو کہ ان کے لیے آزمائش تھی، اور اس میں ایک دعا بھی تھی جس کے بعد عظیم بادشاہت، مطلب یہ دو واقعات اکٹھے ہیں اور ایک عظیم بادشاہت کی دعا جو ہے وہاں پر ذکر ملتا ہے، اور وہ واقعہ تھا گھوڑوں کے حوالے سے۔ اس کی بھی کوئی تفصیل خاص نہیں ملتی، اور اس میں علماء کا اختلاف بھی ملتا ہے، تفسیر میں بہت فرق ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں کوئی تفصیل نہ قرآن نے کی، نہ ہی کوئی روایت اس کو سپورٹ کرتی ہے، نہ ہی اسرائیلی یا بائبل میں اس کی کوئی تفصیل ہے، لیکن جو واقعات تاریخی طور پہ ملے اس پہ تفاصیل لکھی گئی، تو اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال آپ کو جس سے بھی اتفاق ہو، جس تفسیر سے، آپ اس پہ مان لیں، لیکن جو مجھے بہتر لگا اس کا ترجمہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے۔ یاد کرو جب اصیل اور عمدہ گھوڑے شام کے وقت اس کے ملاحظے کے لیے پیش کیے گئے اور ان کے دیکھنے میں وہ ایسا محو ہوا، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بزی ہو گئے کہ وہ نماز جاتی رہی، یعنی کہ ان کے عبادت کا وقت نکل گیا، تو اس نے کہا یہ تو اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر میں مال کی محبت میں لگ گیا، یہاں تک کہ آفتاب یعنی کہ سورج جو ہے مغرب کے پردے میں چھپ گیا، یعنی کہ سورج غروب ہو گیا، وقت نکل گیا۔ ان کو میرے پاس واپس لا، یعنی کہ جو گھوڑے جن کو دیکھ کر وہ محظوظ ہو رہے تھے وہ غالباً چلے گئے تھے، ان کو واپس بلایا گیا، وہ لائے گئے، تو غلبہ حال میں وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار کے ہاتھ چلانے لگا۔ اب یہ واقعہ جس میں میں نے کہا اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ کے نزدیک اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ خاص طور پر مولانا مودودی کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ غفلت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس چیز کا احساس کیا کہ یہ مال کو دیکھ کر جو میں مشغول ہو گیا، در حقیقت یہ جو ہے اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور یہ جو عبادت کا وقت نکل گیا، اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گھوڑے جو ہیں ان کی عبادت میں خلل کا سبب بنے، بلکہ وہ اس یاد کے بعد پھر ان گھوڑوں کو قریب لا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان پہ گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ایک تو اختلافی ترجمہ ہے، لیکن بہرحال مجھے یہ ترجمہ زیادہ بہتر لگا قرینے اور سیاق و سباق کے اعتبار سے، کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میری عبادت، اب یہاں پہ دو تین سوالات اٹھتے ہیں جن کے بہرحال اپنے استادوں سے میں نے پوچھا۔ ایک تو یہ کہ کیا کوئی نبی اپنی عبادت سے غفلت اختیار کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ نیند کی وجہ سے ان کی نماز فجر کی رہ گئی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے تھے اور نماز نکل گئی تھی، پھر قضا نماز ادا کی گئی، یعنی کہ نماز کا وقت نکل جانے کے بعد وہ نماز ادا کی گئی۔ یہ ممکن ہے، انسانی فطرت ہے۔ دوسرا کہ گھوڑوں کی گردنوں پہ تلوار کا چلانا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو آگے بھی ایک واقعہ ملے گا، میں حضرت کو وہ سزا کے طور پہ کہتے ہیں کہ ذبح کر دوں گا، تو یہ اس دور میں ظاہر جانوروں کے لیے، ان کے لیے اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا جیسے کہ ہم آج کے دور میں سوچتے ہیں، تو یہ اپنی اس جسے کہتے ہیں خواہش، اس رغبت کو مٹانے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس آیت کے حوالے سے تھا۔ دوسری اسی کے ساتھ ایک اور آزمائش بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وہ یہ تھا کہ ان کی جو سلطنت تھی اس پہ ظاہر کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ ارد گرد کے علاقے ان کے ہاتھوں سے جانے لگے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے مجبور اور محصور ہو کر رہ گئے کہ وہ صرف اپنے علاقے، اپنے تخت تک محصور ہوئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی، تو اس لحاظ سے یہ آیت کا ترجمہ اسی کو بیان کر رہا ہے۔ ہم نے سلیمان کو ایک اور آزمائش میں بھی ڈالا تھا، اور اس کے تخت پر ایک جسد کی طرح ڈال دیا تھا، یعنی کہ وہ صرف ایک مجسمے کے طور پر اپنے تخت تک محدود ہو گیا، آگے کچھ نہ تھا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اس محصوری حالت سے مجھے اللہ نجات دے،
اور وہ دعا یہ تھی، اور دعا کی میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ ان کو یہ محسوس ہوا کہیں میری کوئی غلطی ہوئی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، اور انہوں نے معافی مانگی، فوراً رجوع کی اللہ کی طرف، پھر دعا کی مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں، بے شک تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اقتدار، جس کے بارے میں ان کی جو عظیم بادشاہت تھی، اس میں جو یہ بڑا واقعہ، جو خاص واقعہ ہے، میں نے کہا تھا نا ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، وہ ملکہ سبا کا واقعہ ہے، اور بائبل میں ان کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، ملکہ بلقیس۔ تو ان کے حوالے سے کہ ان کو جو ہدایت دی گئی وہ کس طرح دی گئی، ایک بادشاہ ہدایت دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم و عدل اور حکمت کے ذریعے ملکہ سبا کی قوم کو توحید کی دعوت اور ایک عظیم بادشاہت کی روحانی کردار کو ظاہر کرتا ہے، جہاں اقتدار کو دعوت ایمانی کا ذریعہ بنایا گیا، نہ کہ فخر و طاقت کا۔ حالانکہ جو یہ معاملہ ہوا آپ دیکھیں گے طاقت کا معاملہ تھا، بزور ان کو دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف ہی اس کو منسوب کیا اور اس پہ شکر ادا کیا اللہ کا۔ سورہ نمل میں یہ آیتیں میں ملتی ہیں 17 سے 44 تک۔ جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے، میں نے جیسے کہا نا 3 فورسز ہیں، وہ یہی ہیں۔ پرندوں میں سے سلیمان کے سارے لشکر اس کے جائزے کے لیے جمع کیے گئے، یعنی کہ ان کی ترتیب کی گئی، ان کی درجہ بندی کی گئی، ان کو ٹریننگ کے طور پہ جمع کیا گیا، اس لیے کہ ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ مارچ کرتے ہوئے، یعنی کہ پریڈ کرتے ہوئے جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اور یہ بات سلیمان علیہ السلام نے سنی تو اس بات سے خوش ہو کر وہ مسکرایا اور بولا، اے میرے رب، یعنی کہ جو چونٹیاں ہیں ان کی بھی آواز، ان کی بھی بولی ان کو سمجھ آئی، تو انہوں نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں، اور جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا ہے، اور ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہو، اور اپنی رحمت سے اے پروردگار تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ آج کے دور میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں، بادشاہت اور حکومت اور اقتدار تو اپنی جگہ، ایک چھوٹی سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صلاحیت ہمیں ہوتی ہے اور ہم اس سے کسی چیز پہ اختیار رکھتے ہیں، وہاں اگر کوئی کام اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے دل و زبان پہ میں کا جملہ عام طور پر آتا ہے کہ میں نے کیا، یا میری بادشاہت میں ہوا، یا میری اقتدار میں ہوا، میرے اختیار کی وجہ سے ہوا۔ لیکن وہ اتنے بڑے بادشاہ جن کی بادشاہت کی کوئی مثال نہیں ملتی، بے نظیر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تیرا فضل ہے جو تو نے ہمارے خاندان پہ عطا کیا، اور پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اپنے نیک بندوں میں، والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ اس موقع پر سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، اب ظاہر سب کو ترتیب کر رہے تھے، پرندوں تک جب پہنچے جائزہ لیا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ہدہد بھی ان کے لشکر میں تھا، وہ موجود ہے یا کہیں غائب ہو گیا ہے، میں اس کو سخت سزا دوں گا، یہ وہ بات میں کہہ رہا تھا، میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، جب ایک ادارے یا کسی چیز سے، یعنی کہ ظاہر ہے وہ فوج میں تھے اور وہاں کوئی کمی کوتاہی ہو تو سزا بھی ہوتی ہے، تو وہ اس بادشاہت کا اظہار ہے جو کہ ان کے تابع اگر کوئی چیز یا کوئی شخص یا کوئی مخلوق ہے اور وہ حاضر نہ ہو تو اس کی سزا کا یہاں ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ پھر وہ کہتے ہیں ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا اپنی اس غیر حاضری کے لیے وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدہد آ گیا۔ اب یہ وہ خبر ہے جو ہدہد لے کر آیا، ہدہد آ گیا اور اس نے عرض کیا، مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ یہاں ہمارے لیے ایک اور سبق ہے کہ نبی جس کے پاس اتنی بڑی بادشاہت، ہدہد ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اس سے بہت ساری باتیں ہمارے گرہیں کھلتی ہیں کہ نبی کا علم اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو علم عطا کیا یا معلومات عطا کی، وہ حضرت اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی علم میں نہیں تھا۔ وہ معلومات کیا تھی، وہ خبر کیا تھی، میں سبا کے ملک سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں،
کہ پرندہ ہدہد وہاں تھا اور اس نے دیکھا وہ چیز وہ یہاں بیان کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت یعنی کہ ملکہ سبا جن کو بلقیس کا نام دیا جاتا ہے، ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ وہاں کی حکمراں تھی، اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ اچھا تخت ہم سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کرسی کی لکڑی کی ہوگی، کوئی بڑے سے ہوگی، وہ اس پہ کچھ چیزیں جری ہوئی ہوں گی، نہیں، بلکہ آج بھی یہ تخت اگر دیکھیں، اگر آپ سرچ کریں تو ملکہ تخت بلقیس کر کے سرچ کریں تو آپ کو ملے گا وہ ایک پتھر کا بہت بڑا ایریا تھا جس میں سائیڈوں پہ سیڑھیاں نکلتی تھی، کچھ پلرز کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس کا تخت ہوتا تھا، اور وہاں جو کہتے ہیں کہ اس پہ وہ عبادات بھی یہیں کھڑے ہو کے کرتے، سورج کی پرستش کرتے تھے یہ قوم، اور مطلب منکر تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو اس طرح کا تخت تھا، کوئی معمولی تخت نہیں تھا۔ اور آگے جو واقعہ آ رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بڑا کام تھا جو کیا گیا۔ میں اب یہ حدود بتا رہا ہے، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے، سو راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ایک حدود، یعنی کہ یہ شعور ایک پرندے کو بھی ہے، ہم سے تو ہم کلام نہیں ہے، ہم تو نہیں جانتے ہیں، آج بھی یہ پرندے یہ شعور رکھتے ہیں کہ حقیقی خالق کون ہے؟ اللہ ہے، جو اس سے روگردانی کرے گا وہ شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ یہی بات حضرت نے بیان کر دی کہ اس نے شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، وہ صحیح راستہ ان کو نہیں مل رہا۔ اگر اب یہاں ان کا پیغام کیا کہ اگر ان کو ہدایت ملے تو یہ صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ حضرت نے یہ پیغام سلیمان علیہ السلام نے کے سامنے پیش کیا۔ یقیناً شیطان ہی نے روک دیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے جو زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہ خط ہم سب جانتے مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اور آگے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ یہ عام طور پر ہم اس سے واقف ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ سورہ نمل میں ملتا ہے، اور وہ خط بتایا گیا جیسے کہ حدود لے کر گیا اور وہاں ڈال کر آ گیا۔ ملکہ کو خط ملا تو اس نے اپنے پھر درباریوں سے کہا اے اہل دربار، ایک گرامی نامہ میرے پاس ڈالا گیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ ایک بادشاہ ہے جس کی کوئی سلطنت ہے، وہ سلیمان ہے، اس کی طرف سے آیا ہے، اور یہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے ہے۔ یہ ان کے لیے ایک سوال تھا کہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے ہے، یعنی کہ ایک پروردگار ہے، اس کے جو نام ہے صفات کے ساتھ اس سے لکھا گیا۔ اس میں لکھا ہے کہ میں تمہارے مقابلے میں سرکشی نہ کروں اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے حضور موجود نہ ہو۔ پھر ملکہ نے مزید بات کی، ملکہ نے کہا بادشاہ لوگ جب کسی بستی کو فتح کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں، اب یہ آگے کی خبر بتا رہی ہے کہ اگر ہوا تو ایسا ہوگا، داخل ہوتے ہیں تو اس کو درم برم اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے اور یہ لوگ بھی یہی کریں گے۔ میری رائے ہے کہ میں اپنی سفارت ان کی طرف ہدیے کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ میرے سفیر کا کیا جواب دلاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور بھی ہیں اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے بھی ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو دیکھ لیجئے کہ ہم آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اب یہ معاملہ کیا تھا؟ دو سلطنت کا ٹکراؤ۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ ممکن ہے کہ وہ مال و دولت کے لیے ہم پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں، یہ بھی چیک کیا جائے۔ اب ان کے علم میں یہ بات ابھی تک نہیں تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی،
تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سفارت بھیجا جائے، اس کے ساتھ کچھ ہدیے بھیجے جائیں تاکہ ان سے معاملے کو ختم کیا جائے. اور پھر درباریوں نے بھی یہی کہا کہ آپ بیچ کر دیکھ لیں، اور البتہ ہم اپنی جنگی صلاحیت رکھتے ہیں. پھر جب ملکہ کی سفارت سلیمان علیہ السلام کے پہنچی تو ان کے ہدیے دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور جو اس نے تمہیں دیا ہے نہیں بلکہ یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو. تم اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ضرور ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے اس طرح ذلیل کر کے نکال دیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. اب وہ ظاہر آئے، انہوں نے دیکھا اور ان کے لشکر کو دیکھا، ان کے جاہ و جلال کو دیکھا، ان کی سلطنت کو دیکھا، مرعوب ہوئے. اور سلیمان علیہ السلام یہ بات جانتے تھے، یہ صرف ڈرانا تھا ان کا. پھر وہ سلیمان علیہ السلام کو اس کا اندازہ تھا کہ وہ آ ہی جائیں گی. چنانچہ اس نے کہا اے اہل دربار، اب وہ آنے سے پہلے اپنے درباریوں سے مخاطب ہے. یہ بھی ایک خاص واقعہ ہے، عام طور پر سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ان کے دربار میں ہوا. تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے؟ جنوں میں سے ایک دیو نے عرض کیا میں اس کو آپ کے پاس آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے قبل، یعنی کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا، یعنی کہ وہاں پر ذکر ملتا ہے کتاب کا علم تھا، تو کتاب کا علم یعنی کہ قانون خداوندی کا، اگر آج کے دور میں کہہ لیں فزکس کا کوئی علم تھا، کوئی ایسا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا. ایک شخص تھا، اس پر جوش میں آ گیا، اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں. پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا، یعنی کہ وہ بات کے دوران ہی وہ لے آیا، تو وہ پکار اٹھا. اب یہاں پر یہ ہو جاتا ہے تو کیا تعریف ہوتی ہے، اپنی بڑائی محسوس ہوتی ہے کہ میں اتنی وسعت رکھتا ہوں، میں اتنی طاقت رکھتا ہوں. لیکن سلیمان علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ پکار اٹھا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی اسی کا نقصان ہے. اس لیے میرا پروردگار بے نیاز ہے، وہ بڑا کرم فرمانے والا بھی ہے. یہی وہ حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص عطا کی تھی کہ اس پر بھی انہوں نے شکر گزاری کی اور اس کو اللہ کی طرف منسوخ کیا. سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھے وہ جانتی ہے یا انہی لوگوں کے میں سے ہے ہو کے رہ جاتی ہے جو اس کے تبدیلی کے بعد اسے پہچان نہ پائے. سو جب وہ آ گئی تو پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ وہی ہے. آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے جان گئے تھے. یعنی کہ اب اس کے علم میں آ گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھے. اب وہ آ گئی ہے اور اس نے یہ دیکھا اور ہم نے سر تاج جھکا دیا تھا، یعنی کہ قبول کر لیا تھا آپ کو. حقیقت یہ ہے کہ وہ مان چکی ہوتی ہے، مگر اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی. یعنی کہ وہ جو اپنے عبادات اپنی روایات میں پھنسی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ مان نہیں پا رہی تھی. اب یہ ایک دعوت کا انداز تھا، سلیمان علیہ السلام نے ان کو بلا کر دعوت دی، اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم میں سے تھی. اسے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جائیے. یہ بھی ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ محل وہ داخل ہوتی ہے تو اپنے پائنچے اوپر کر لیتی. پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیوں سے پائنچے اٹھا لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے. اس پر وہ پکار اٹھی، یعنی کہ یہ بادشاہت یہ عظمت دیکھ کر یہ پکار اٹھی میرے پروردگار میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی، یعنی کہ ایمان لے سو لوٹتی ہوں اور سلیمان کے ساتھ ہو کر اب میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا. میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا. تو یہ وہ ملکہ
سبا کا واقعہ اس قرآن میں سورہ نمل میں بیان ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے وفات کے خاص واقعہ میں ملتا ہے قرآن میں کہ وفات اور جنات پر انکشاف، عصا ان کے ایک خاص قسم کی لکڑی ان کے پاس ہوتی تھی جس کے سہارا ٹیک لگا کے وہ بیٹھتے تھے، تعمیرات دیکھتے تھے، عصا پر سہارا دیے کھڑے رہے، جنات کو ان کی موت کا علم نہ ہو سکا۔ وفات کے بعد اللہ کی قدرت کا ظہور، یہ سورہ سبا میں یہ بیان ہوا ہے آیت نمبر 14 میں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان کو زمین کے کیڑے ہی نے اس کی موت کا پتہ دیا جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا، یعنی کہ وہ عصا جب تک کیڑے نے نہیں کھایا تو ان کو علم ہی نہیں آیا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اسی پوسچر میں بیٹھے رہے، وہ تعمیرات چلتی رہی، وہ جنات کام کرتے رہے۔ جب کیڑا نے عصا کو کھایا، جب لکڑی کمزور ہوئی تو گرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام جب گر پڑا تب جنوں کو حقیقت خود ان پر بھی کھل گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے، یہ ایک اہم جملہ قرآن نے نقل کیا، غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ لیکن جنات کو بھی غیب کا کوئی علم نہیں تھا، ہم بڑی بڑی باتیں جنات سے متعلق کرتے ہیں، نہیں تھا۔ ایسی ہی اگلی بات بھی اسی سے متعلق ہے، جیسے میں نے کہا بنی اسرائیل سے حوالے سے کہ جادو کے فتنے سے برات۔ اب یہ ان کے وفات کے بعد کا واقعہ، بنی اسرائیل نے ان پر جادو کا الزام لگایا کہ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی برات کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچانے کے لیے یہ جو یہودی تھے اس کی چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا نام پر شیاطین پڑھاتے ہیں، یعنی کہ وہ شیاطین جو کام کرتے تھے ان کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، وہ جادو تھا، یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ اسی طرح کے شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، حالانکہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو، یعنی کہ وہ بتا کے کہ ہم آزمائش کے طور پر آئے ہیں، اور وہ کرتے کیا تھے، پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، یہ اس بات سے واقف تھے، اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی بلکہ نقصان پہنچاتی تھی، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی، اے کاش یہ جانتے۔ یہ بہرحال بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تذکرہ ہوا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے واقعہ قصے سے بہت کچھ ہم نے سمجھا، اگر اس کو مختصر کر لیا جائے تو اللہ پر توکل اور بھروسہ، عدل و انصاف، ایک علم و حکمت کی قدر، مخلوقات سے شفقت اور اقتدار کی ذمہ داریاں، دعا اور شکر گزاری خاص ان کے پاس اہمیت تھی، اقتدار اور نعمت کا صحیح استعمال، یہ اسباق ہیں، ان کی تفصیل بہرحال ہم پڑھ چکے ہیں، تو مختصر اگر ہم سمجھیں آج ہمارے لیے اسباق اب بھی موجود ہیں، قرآن سے ہم لے سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، انبیاء کے واقعات سے، اور اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، جزاکم اللہ خیرہ۔